بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایجوکیشن 4th ایئر کے لیکچر میں آپ کو ویلکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پاکستان کی تعلیمی پالیسیوں میں ثانوی تعلیم کے حوالے سے سفارشات یا تجاویز کیا تھیں۔ ثانوی تعلیم کے حوالے سے 1947 سے اب تک جتنی بھی ایجوکیشن پالیسیز بنی ہیں اس میں کیا سفارشات جو ہیں وہ پیش کی گئیں۔ کسی بھی نظام تعلیم میں ثانوی درجہ تعلیم طلباء کی اکثریت کے لیے تعلیم کا اختیاری درجہ ہوتا ہے۔ اس درجے کی کارکردگی سے فرد کے مستقبل کا اندازہ لگایا جاتا ہے کہ وہ زندگی کے کس کون سا وہ سبجیکٹ کون سا اختیاری سائنس پڑھے گا، آرٹس پڑھے گا، کامرس پڑھے گا، زراعت پڑھے گا، کیا پڑھے گا، اور آگے اس کا مستقبل جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اسی اختیاری مضامین پر۔ تعلیمی کانفرنس 1947 اور ثانوی تعلیم۔ تعلیمی کانفرنس 1947 میں ثانوی تعلیم کی ترقی کے لیے کچھ سفارشات پیش کی گئیں۔ نمبر 1، 721 نئے ثانوی اسکولوں کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ ثانوی اسکولوں کو اساتذہ، عمارات اور جدید تعلیمی ساز و سامان بھی فراہم کیا جائے گا۔ ملک کے تمام لوگوں کو تعلیم کے یکساں مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ انگریزی طرز کے اقامتی پبلک اسکولوں کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ اقامتی پبلک اسکول کیا ہے؟ ہاسٹل سسٹم ہو کہ جو بچہ اس ادارے میں ایڈمیشن رہے وہ اس کے ہاسٹل میں رہے، جیسے علی گڑھ سر سید احمد خان کا جو علی گڑھ تھا، وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ ایڈمیشن لیتے تھے، جو اس کے طالب علم تھے، وہ وہیں پہ رہائش پذیر ہوتے تھے اور ان کو ایک خاص ماحول میں رکھ کر ان کی تربیت کی جاتی تھی۔ اس لیے کہا گیا 721 جو ہیں وہ نئے اسکول کھولے جائیں گے۔ اساتذہ، عمارات اور جدید ساز و سامان کا بھی انتظام کیا جائے گا، اور خاص طور پر انگریزی طرز کے یہ اقامتی یعنی جہاں پہ رہائش کا بھی انتظام ہو بچوں کا، اس طرز کے اسکول کھولے جائیں گے، کیونکہ جب پاکستان بنا ہے تو اس کی کل آبادی جو تھی جس کو پڑھا لکھا شمار کیا گیا تھا وہ 20% تھی۔ پھر 1959 کی تعلیمی کانفرنس آتی ہے اور ثانوی تعلیم ہے۔ یہ مارشاء اللہ کا دور تھا، جیسے ابتدائی ایجوکیشن پالیسیز میں نے ڈسکس کیا، یہ نور خان کمیشن نے تھا۔ ثانوی تعلیم کو ایک الگ منزل تسلیم کر کے یونیورسٹی تعلیم سے الگ یونٹ قرار دیا جائے گا کہ ثانوی تعلیم کو اس میں یہ سفارش کی گئی کہ ہم خام مال فراہم کرنے والی صرف ایک فیکٹری نہیں سمجھیں گے، بلکہ خود اس کا ایک الگ یونٹ بھی قرار دیا گیا۔ ثانوی تعلیم کا فرض ہے کہ وہ فرد کو مفید معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے قابل بنائے۔ ثانوی تعلیم کی مدت جو ہے وہ 4 سال ہو، جو 9ویں سے 12ویں جماعت تک ہو، یعنی 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر، جس کو ہم ثانوی اور اعلیٰ ثانوی تعلیم کہتے ہیں۔ ہم ثانوی درجوں کا نصاب لازمی اور اختیاری مضامین پر مشتمل ہونا چاہیے، جیسے ایف اے میں آپ کی اردو، انگلش، اسلامیات اور پاک اسٹڈیز کے علاوہ جو بھی سبجیکٹ آپ پڑھتے ہو، آپشنل پڑھتے ہو، آپ اپنی مرضی کے مطابق پڑھتے ہو، اپنی چوائس کے مطابق۔ ثانوی درجے میں مضامین کے زیادہ سے زیادہ گروپ بنائے جائیں۔ ثانوی درجے میں مضامین کے زیادہ سے زیادہ گروپ بنائے جائیں گے تاکہ ہر بچہ جو ہے وہ اپنی دلچسپی، اپنی انٹرسٹ، اپنی ذہانت اور اپنی صلاحیتوں کے مطابق ان مضامین کا انتخاب کر سکے۔ 10ویں اور 12ویں جماعت کے بعد بورڈوں کی نگرانی میں پبلک امتحانات کا انعقاد کیا جائے گا۔ ثانوی درجوں کے اساتذہ کی تربیت کا عرصہ 2 سال ہوگا اور دوران ملازمت ان کے لیے تجدیدی کورسوں کا انعقاد بھی کیا جائے گا، یعنی اگر وہ جاب میں ہے تو جاب کے دوران بھی وہ اپنی بہتر بنا سکتے ہیں اپنی میتھڈالوجی کو، اپنی لرننگ کو۔ ہر ثانوی اسکول کو لائبریری اور لیب یعنی تجربہ گاہ کے لیے ضروری ساز و سامان بھی فراہم کیا جائے گا۔ نجی شعبے میں صرف ان اسکولوں کو سرکاری امداد فراہم کی جائے گی جو کہ گورنمنٹ کی، حکومت کی شرائط پوری کریں گے، حکومت کی جو پالیسیز ہیں اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ پھر قومی تعلیمی پالیسی 1970 ہے، اس میں کچھ سفارشات پیش کی گئیں۔ ثانوی مدارس میں داخلہ جو ہے وہ قابلیت کی بنیاد پر ہوگا۔ ثانوی تعلیم مکمل نہ کرنے والے طلباء کے لیے پیشہ ورانہ تربیت کی منصوبہ بندی کی جائے گی۔ عام تعلیم میں طلباء کی تعداد 40%،
اور سائنسی تعلیم میں طلباء کی تعداد جو ہے وہ 60% ہونی چاہیے، یعنی آرٹس یا اس کے علاوہ جو بھی آپ کے مضامین ہیں اس کا 40% اس میں بچے ایڈمیشن لیں، اور 60% جو ہیں وہ آپ کے سائنس اسٹوڈنٹ ہونے چاہیے۔ ثانوی تعلیم کے نصاب میں فنی تعلیم کے مضامین بھی شامل کیے جائیں گے۔ ہر تحصیل میں ایک سائنس اسکول ہوگا اور ہر ضلع میں ایک سائنس کالج بھی قائم کیا جائے گا۔ ثانوی تعلیم کے نصاب کی اثر نو تدوین کی جائے گی، یعنی ثانوی تعلیم کا نصاب جو ہے اس کو نئے سرے سے بنایا جائے گا اور اسے جدید عصری تقاضوں سے ہم آہنگ کیا جائے گا، موجودہ دور کی جو ضروریات ہیں اس سے ہم آہنگ کیا جائے گا۔ پھر ہے قومی تعلیمی پالیسی 1972 اور ثانوی تعلیم۔ 72 کی جو ایجوکیشن پالیسی تھی، اکتوبر 1974 میں ثانوی درجوں میں تعلیم مفت کر دی جائے گی۔ ثانوی تعلیم کے ذریعے طالب علم کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد ملک کے سماجی اور اقتصادی ڈھانچے میں ایک تربیت یافتہ کارکن کی حیثیت سے جذب ہو سکے، یعنی سماجی اور اقتصادی ڈھانچے میں ایک بہتر افرادی قوت کے طور پر وہ کام آ سکے۔ ثانوی مدارس میں کیا جائے، آرٹس، سائنس اور پیشہ ورانہ مضامین میں طلباء کا تناسب کیسا ہونا چاہیے؟ آرٹس میں 30% اور پھر جو ہے سائنس میں 30% اور پیشہ ورانہ جو سبجیکٹ ہے مضامین ہے اس میں 40% ہونا چاہیے، یعنی ٹیکنیکل جو ایجوکیشن ہے اس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ عام اور پیشہ ورانہ تعلیم کے ملاپ سے طلباء کو روزگار کے لیے تیار کیا جائے گا، اور جن کالجز میں سائنس مضامین نہیں پڑھائے جا رہے وہاں ایسے مضامین کا اجرا کیا جائے گا۔ پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ گروپ ختم کر کے سائنس کے طلباء کے لیے ایک ہی کورس مقرر کیا جائے گا جس میں وہ سائنس میں کیا کریں گے، میتھ اور بایو دونوں مضامین اکٹھے پڑھیں گے۔ حالانکہ پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ میں یہ ہے ایک بچہ اگر بایو پڑھتا ہے تو وہ میتھ نہیں پڑھے گا، اگر میتھ پڑھتا ہے تو بایو نہیں پڑھے گا، لیکن اس ایجوکیشن پالیسی میں یہ کہا گیا کہ تمام جو سبجیکٹ ہیں اس کو ایک ہی کورسز کا مقرر کر دیا جائے۔ موسم گرما کی تعطیلات یعنی چھٹیوں میں سائنسی اور فنی تعلیم کے اساتذہ کے لیے تربیتی پروگرام شروع کیے جائیں گے۔ ثانوی مدارس میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کے لیے زیادہ سے زیادہ تدریسی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ پھر ہے 1978 کی ایجوکیشن پالیسی۔ ثانوی تعلیم کو 9ویں جماعت سے 12ویں جماعت تک قرار دے دیا گیا، اور یعنی 9th 10th فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر، جو کہ اس سے پہلے 59 کا جو ایجوکیشن تعلیمی کانفرنس تھی اس میں بھی یہی کیا گیا تھا۔ 200 نئے ثانوی مدارس کھولے جائیں گے اور 1000 مڈل مدارس کو ثانوی مدارس میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ دیہی ثانوی اسکول کے معیار کو شہر کے ثانوی اسکول جو سیکنڈری اسکولز ہیں ان کے برابر لانے کے لیے تجربہ گاہیں، آڈیو ویژول ایڈز یعنی سمعی اور بصری معاونات اور رہائشی سہولتوں کا اضافہ کیا جائے گا۔ ثانوی تعلیم کے مسائل کے نصاب میں نئے مضامین کا اضافہ بھی کیا جائے گا، اور ایگرو ٹیکنیکل مضامین کو بھی ضروری جو مرحلہ وار اسکولوں میں متعارف کروایا جائے گا۔ جو بچے تعلیم چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے کیا جائے گا کہ ان کے لیے پیشہ ورانہ اسکول قائم کر دیے جائیں گے۔ طلباء کی تعداد کے پیش نظر جو ہے ثانوی اسکولوں میں ایوننگ میں بھی کلاسز، جس کو شبینہ کلاسز کہا جاتا ہے، ایوننگ کلاسز کا بھی پروگرام شروع کیا جائے گا۔ ثانوی تعلیم کے دائرہ کار میں وسعت پیدا کی جائے گی تاکہ طالب علم اس کی بنا پر پیداواری سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں۔ تعلیمی اداروں میں جسمانی تعلیم اور تربیت جسمانی اور کھیلوں کا وافر سامان مہیا کیا جائے گا۔ تعلیمی اداروں میں طلباء کو مخصوص لباس پہننا ہوگا، یعنی یونیفارم جو ہے وہ۔ رہنمائی اور مشاورت کا پروگرام جو ہے اس کو بھی شروع کیا جائے گا، اور ایک رہنما یا مشیر کا تقرر کیا جائے گا تاکہ بچے جو ہیں وہ اپنے مسائل، تعلیمی مسائل یا ان کے جو پرسنل مسائل ہیں اس کو حل کر سکیں۔ پورے نصاب کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ اسلامی نظریہ حیات کو نفس مضمون میں شامل کیا جائے گا اور نظریہ پاکستان سے ہم آہنگ کیا جائے گا۔
یہ تھی کچھ ایجوکیشن پالیسیز آج ہم نے ڈسکس کی ثانوی تعلیم کے حوالے سے. انشاءاللہ باقی جو ایجوکیشن پالیسیز ہے وہ کل ڈسکس کریں گے. تھینک یو.